بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سی موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات ہو ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا ہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے؟ جب کہ اس کو اسلام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ وہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ احتلام سے بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں ہو سکتا ہے کہ مجاز کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے اور اکثر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے آ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہو، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈال لے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر حکم